بھٹی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. ہم نے اس کے اوپر گو کہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور آپ اپنی کچھ رائے کا اظہار بھی کر چکے ہیں, لیکن اب یہ واقعات رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے, ایک کے بعد ایک, کتنا یہ تشویشناک ہے, اور آپ کے خیال میں کیا اپروچ ہونی چاہیے اس کے لیے؟ میڈم شیخ, آپ کی اجازت سے 2 جملے ضرور. ایک ٹاپک ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, اور وہ ہے پارا چنار کا. ایک بار پھر روڈ بند ہیں, ٹریفک بند ہے, نہ کوئی باہر جا سکتا ہے پارا چنار میں, نہ کوئی پارا چنار کے اندر آ سکتا ہے. ڈسٹرکٹ ہسپتال میں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں, آکسیجن نہیں ہے مریضوں کے لیے, اور 900 روپے فی لیٹر پٹرول ہے, اور پٹرول آخری مرحلوں میں ہے. کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی, اور سکول بند ہونے کے قریب ہیں. شہباز شریف صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب اب تو کہہ کے تھک گئے ہیں. خدا کے لیے ایک پارا چنار کا ایک چند کلومیٹر کا روڈ آپ نہیں کھول سکتے, اور پارا چنار کے لوگوں کو آپ ادویات نہیں پہنچا سکتے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچا سکتے, باقی آپ کیا کریں گے؟ میڈم شیخ, سوال پہ واپس آتا ہوں. کل آپ کا ایک سوال تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں ٹریفک حادثوں کے بعد لوگوں کا قانون ہاتھ میں لینا اور خواتین تک کو ہراساں کرنا, اور اب یہ ہے یہ جو غیر ملکی فوڈ چین ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے, کسی صورت یہ تو جائز نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے, توڑ پھوڑ کی جائے, جلاؤ گھراؤ کیا جائے, لوگوں کو ہراساں کیا جائے. یہ تو کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ رد عمل ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے. آپ مذہب کا کوئی کتنے واقعات مذہبی طور پر ہوئے اور اس میں کیا کچھ نہیں ہوا. وہ سری لنکن مینیجر کا, آپ کو سیال کوٹ فیکٹری مینیجر کا پتہ ہے کہ اس بیچارہ جو غیر مسلم تھا, جس کو پتہ ہی نہیں تھا, اس کو کس طرح لوگوں نے مار دیا. وہ ایک خاتون تھی لاہور میں جن کی عربی کے چند لفظ لکھے ہوئے تھے, وہ اس پہ وہ برانڈ, کپڑوں کے برانڈ کے حوالے سے, تو اس کتنی مشکل سے جان بچی تھی. تو یہ رد عمل, یہ رسپانس, میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اتنے انتہا پسند کیوں ہو گئے ہیں, اور یہ سارا افسوسناک بھی ہے, شرمناک بھی ہے, اور قابل مذمت بھی ہے. اب میڈم شیخ کیوں ہوتا ہے یہ, اس پہ میں آنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے. کس پر؟ کہ جب اسلام آباد کے ڈی چوک پر مفتی تقی عثمانی صاحب جہاد کا فتویٰ دے گئے ہیں کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے مسلم ملکوں پر اور مسلم ملکوں کی حکومتوں پر, حکومت کا کیا اس پہ رد عمل ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور پھر یہ جو تجارتی بائیکاٹ ہے, مطلب اسرائیلی اور اسرائیل کے مددگاروں کی جو اشیاء ہیں, پروڈکٹس ہیں, ان کا جو بائیکاٹ کرنا ہے, اور مفتی صاحب کے جہاد کے فتوے کے بعد حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. پھر میڈم شیخ دوسری بات کہ جب اسرائیلی ظلم و ستم جاری ہیں, جب معصوم بے گناہ فلسطینیوں, مطلب ہمارے مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے, اور جب پاکستان میں ہر مسجد اور ہر ممبر سے اس مسلمان امہ, اپنی حکومت اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کی مذمتیں کی جا رہی ہیں اس خاموشی کی, اور اسرائیلی وحشت و بربریت کی مذمتیں ہو رہی ہیں, اور اوپر سے جہاد کا فتویٰ آ رہا ہے. حکومت کہاں ہے؟ حکومتی رٹ کہاں ہے؟ حکومت کو نہیں پتہ. کیا اب یہ سوال امپورٹنٹ ہے میڈم سے کہ کیا حکومت کو نہیں پتہ تھا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کہاں کہاں گھراؤ جلاؤ ہو سکتا ہے, کہاں کہاں توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے, کہاں کہاں ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے. اور آخری بات میڈم شیخ, 54 یا 56 اسلامی ملک ہیں, کسی اور ملک میں آپ بتائیے کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو رہا ہو, توڑ پھوڑ ہو رہا ہو, جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہو, کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ایک حکومت ہے, یہاں جزا سزا کا نظام ہے, اور یہاں فوری طور پر سزا ملے گی, یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتی. تو جہاں یہ قابل مذمت ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن یہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے کسی بھی معاملے میں. کوئی بھی مظاہرہ ہو, کوئی بھی کسی حوالے سے بھی جلسہ جلوس ہو, یا کوئی بھی ہمارے سامنے واقعہ یا سانحہ ہو جاتا ہے, تو ہمارا رد عمل اپنی عمارتیں جلانے, اپنی گاڑیاں جلانے, اپنے لوگوں کو مارنے کا نکلتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی رٹ نہیں ہے, جزا سزا کا نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو اور اس کے اوپر سختی سے کریک ڈاؤن ہو یا ایکشن ہو حکومت کی طرف سے, تو پھر روک تھام ہو سکتی ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے, ایک تو میں بھٹی صاحب کی جو پارا چنار کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں بالکل متفق ہوں.
اور اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ شاید ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم وہاں جا ہی نہیں پا رہے جی سر۔ وہ تو اس سے پوری طرح میں متفق ہوں۔ دیکھیے یہ ہم نے بہت دیکھا ہے پچھلے 20-25 سال میں کہ جی اس طرح کے اٹیکس ہو گئے، کبھی فوڈ آؤٹلیٹس پہ اٹیک ہو گئے، کبھی کسی جگہ پہ اٹیک ہو گئے۔ اس سے دو نقصانات ہوتے ہیں، اپنے نقصانات جو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں وہ جو آؤٹ لیٹ ہے وہ اپنے یہاں پاکستان میں کاروبار بند کر دے، تو بے روزگار کون ہوگا؟ کوئی گورے تو نہیں ہوں گے بے روزگار، وہ تو نہیں ہوں گے بے روزگار، جو ہوں گے وہ یہیں کے نوجوان ہوں گے بے روزگار۔ دوسری بات، اس کا جواب کیا ہوتا ہے اس طرح کی؟ اور یہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا پیسفل بوائیکاٹ، کہ جی اس کا ان فوڈ آؤٹ لیٹس کا بوائیکاٹ کیا جائے اور پیسفلی طریقے سے، اور وہ افیکٹو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پیسفل رہیں۔ دوسرا ہوتا ہے جواب ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہتر فوڈ آؤٹ لیٹس لے کر آئیں جو لوکل ہو، اور پھر لوگوں سے کہیں کہ یہاں آپ آئیں، یہ ہم اپنی لوکل پروڈکٹس وہ کریں، شو کریں۔ وائلنس کسی بھی فارم میں جو ہے وہ اس سے کبھی بھی آپ کو ایک فرسٹریشن تو نکل سکتی ہے کسی بات پہ، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو شخص مارا گیا ہے، یہ کون تھا شخص؟ یہ مسلمان ہی تھا نا، یہی آپ ہی کا کوئی شہری تھا نا، آپ نے اپنے ہی شہری کو مار ڈالا۔ یہی تو ہم کرتے رہے ہیں، ہم صرف اپنے ہی لوگوں کو مارتے رہے ہیں۔ اس میں آپ کریں ایک بڑا پیسفل ڈیمانسٹریشن کریں، اسلام آباد میں کریں، آپ 50 لاکھ لوگ لے کر جائیں، بیٹھ جائیں، چپ چاپ بیٹھ جائیں، اس میں جو کچھ بھی ہے پروٹیسٹ۔ تو احتجاج کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ ایشو بہت بڑا ہے غزہ کا، اور بربریت کی بدترین مثال ہے اسرائیل۔ ہم نے قومی اسمبلی میں قرارداد میں اسرائیل کو تو کنڈیم کیا، لیکن کوئی اس ریزولوشن میں کوئی ایک لائن بھی بتائیں کہ جس میں ہم نے امریکہ کو کنڈیم کیا ہو، کیونکہ اس کی اسرائیل کی ساری سپورٹ تو امریکنز اس سے آ رہی ہے، لیکن وہاں بالکل بھی کہیں ذکر نہیں ہے امریکہ کا۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ طریقہ کار ٹھیک ہے، آپ اپیل کریں کہ لوگ جو ہے ان کی پروڈکٹس کے بوائیکاٹ کریں اور اس کو افیکٹو بنائیں، پیسفل طریقے سے کریں، افیکٹو کریں۔ وائلنس کریں گے تو آپ اپنے ہی شہریوں کو مار رہے ہوں گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی حکومتیں کیا ہیں، آپ پاکستان میں تو پھر آپ نے کل جماعت اسلامی، JUI کے بڑے ڈیمانسٹریشن ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ دنیا کے کتنے اسلامی ملکوں میں ہو رہے ہیں؟ بتائیں، کوئی 2 ملکوں کے نام بتائیں کہ جہاں مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے مظاہرے کیے ہوں۔ بے حسی ہے، بے بسی ہے۔ اور آپ جب جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں تو جہاد بھی مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں، جہاد بھی۔ تو میرے خیال میں کہ وائلنس کی تو کسی بھی صورت میں جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آؤٹ لیٹس بند ہو جائیں گے تو آپ کی بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انہیں تھوڑا نقصان ہو جائے گا۔ جن لوگوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہ تو یہ بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھا دھند طریقے سے بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اپنے ہی لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ، یہ مذہبی جماعتوں کا بہت فرض ہے کہ بالکل آپ نے پیسفل بوائیکاٹ کرنا ہے، ضرور کریں۔ آپ کہیں لوگوں سے آؤٹ لیٹس نکالیں، اچھے آؤٹ لیٹس نکالیں، تاکہ ان سے ہم کمپیٹ کر سکیں اس میں، لیکن یہ طریقہ کار بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔